نیا سال ان کے لیے مبارک ہوگا جو اس ملک کو اس حال تک پہنچا کر باعزت ریٹائر یا بری ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے شجر سے پیوستہ رہ کر امیدیں بہار رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ غریب آدمی کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں 15 دنوں تک مزید اضافہ نہ ہونا بھی نئے سال کا تحفہ ہی سمجھیں۔ مگر گزرے سال کے ان تحفوں کا قوم کیا کرے جن کی وجہ سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ باجوائی دور کے گزشتہ 6 قمری سال نے قوم کو مردہ جاوید کر دیا ہے۔ اس عرصے میں کئی جرنیل چند ہواری ججوں سمیت قوم کا بیڑا غرق کر کے اپنی پوری پنشن سمیت اور ٹینشن بغیر ریٹائر ہو کر خود ساختہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنے اعترافات اور انکشافات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے بوڑھے اور لاغر شیر کی خوراک کا بندوبست کرنے واسطے کاف لیگ کی سیاسی لومڑی ابھی بھی اس انصافی ہرنی کو گھیر کر کچھار تک لانے کی ترکیبیں کر رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڈھے شیر سے اپنا ایک کان کتروا چکی ہے۔ جنگل کا بادشاہ تو آپ کو اپنا جان نشین بنانے کے لیے آپ کے کان میں کچھ راز کی باتیں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ بھاگ آئی۔ سیاسی لومڑی کی رازدارانہ دلیل ہرنی کے دل میں اقتدار کی جلتی شمع پر تیل کا کام کر رہی ہے۔ لومڑی کی نظر ہرنی کے دماغ پر ہے۔ ہرنی کا دماغ کے عنوان سے کتابی کہانی کے مطابق شیر کو اپنی کمزوری کا علاج ہرنی کا دماغ کھا کر کرنا تھا، مگر اقتدار کی لالچ جب کن کتری ہرنی کو دوبارہ شیر کی کچھار میں لے آئی تو گمنام بڈھے شیر کو مردہ ہرنی کا دماغ پھر بھی نہ ملا۔ لومڑی جو دماغ خود ہی چٹ کر چکی تھی بولی، بادشاہ سلامت، اگر اس ہرنی کا دماغ ہوتا تو ایک بار کان کتروانے کے بعد کیا وہ دوبارہ آپ کے پاس آتی؟ 100 جوتے اور پھر 100 پیاز کھانے کے باوجود اب ہماری قوم سیاست و قیادت ایک بار پھر 100 جوتے کھانے پر مائل بکرم نظر آتی ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری سیاست کی ہرنی کئی بار کان کٹوانے کے باوجود ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے بڈھے شیر کی سرگوشی عافیت کے لیے کوشاں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سیاست کے شاہی محلے کے چند دھندے باز اپنی مشترکہ گاہک شرفا کے نام بآواز بلند ایک دوسرے سے منسوب کیے جا رہے ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہوں یا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان دونوں نے گزشتہ 6 سال کے دوران اس نظام اور ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد تو پورا شہر بلکہ پورا ملک ہی سیاست کے شاہی محلے کا منظور شدہ نقشہ پیش کر رہا ہے۔ شاہی محلے کے معززین اپنے دھندے میں انصاف کے ترازو کے پلڑے پھر بھی برابر رکھتے ہیں، مگر ان 6 قمری سال کے دوران جو کردار ہمارے ترازو دانوں نے ادا کیا وہ ان شاہی آداب کے بھی منافی تھا جو تماش بینوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ کمرہ عدالت کی مہمانوں کے لیے مختص گیلریوں میں اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر جن معززین نے پاناما کیس کے فیصلے سنائے، ان کو گھروں میں سالن کی دوسری پلیٹ تو مل ہی جاتی ہوگی۔ آج 6 سال بعد ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس صاحبان کے متعلق جس قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں، اس پر جواب یہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے 2 ججز جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عمر عطا بندیال بھی تھے، جن کے کردار پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ یہ معاملہ تھا جہانگیر ترین کی نااہلی کا۔ اس سے پہلے ثاقب نثار کے متعلق اور بہت کچھ آ چکا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ بطور چیف جسٹس جو سیاسی انجینئرنگ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے مل کر سرعام کی، اس کے بعد اب کسی انکشاف کی ضرورت نہیں، تو غلط نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ایسے اور اتنے ہی معزز ثاقب نثار کے گدی نشین آصف سعید کھوسہ تھے، جنہوں نے اپنے سسر اور بھٹو کے عدالتی قتل کے شریک مجرم نسیم حسن شاہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف پاناما کیس میں بغیر ٹرائل ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا، بلکہ بغیر کسی قانون کے جنرل قمر جاوید باجوہ جیسے سازشی اور آئین کے غدار کو بغیر کسی قانون اس قوم پر بذریعہ توسیع مدت ملازمت مسلط کیا۔ جناب موصوف نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی پہلے توسیع دی اور پھر پارلیمنٹ کو اس بارے قانون بنانے کے لیے کہا۔ یہ اور بات ہے کہ سیاسی شاہی محلے کے تمام جسم فروشوں نے جنرل صاحب کے استقبال کے لیے نگاہ و لباس فرش راہ بچھا دیے، جو ان کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی یوں ہی بچھے ہیں۔ اس سب کے بعد بھی بہت کچھ ہوا۔ عدم اعتماد کا لالی پاپ دے کر ایک بار پھر جس طریقے سے نون لیگ کو اقتدار دیا گیا،
اس کے بعد عمران خان کا بیانیہ ہی میدان میں بچا ہے، اور وہ یہ ہے: اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو آئینی اور قانونی حیثیت دے دی جائے۔ نون لیگ کے فلاسفر ننگے ہو چکے ہیں، اور اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی ناجائز سیاسی اولاد آج الیکشن کرانے کے نعرے مار رہی ہے، اور خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہلانے اور ووٹ کو عزت دینے والی جماعت الیکشن سے بھاگتی اور اسٹیبلشمنٹ کی لے پالک لگ رہی ہے۔ مریم نواز نے فرمایا تھا کہ ان کی جماعت فتنہ خان کا گند اپنے منہ پر نہیں ملے گی، عدم اعتماد کی طرف نہیں جائے گی، اور ایسا ہونے کے بعد کہا تھا کہ جلد الیکشن کرائیں گے، مگر پھر اسٹیبلشمنٹ کی عدالتی پھندوں سے نکلتے نکلتے یہ سب کچھ ہو کر بھی رہا، اور نون لیگ قید و بند کے آسمان سے گر کر سیاسی غیر مقبولیت کے کھجور کے درخت پر اٹک گئی ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ عمران خان بیانیے کی دوڑ میں اپنی تمام تر سیاسی غلاظتوں اور آئین شکن حرکتوں سمیت آگے نکل چکے ہیں، اور نون لیگ سٹارٹ لائن پر دوڑ شروع ہونے اور نواز شریف کا انتظار کر رہی ہے۔ سیاسی اور اب معاشی دیوالیہ پن کا یہ حال ہے کہ ایک طرف عمران خان قابو نہیں آ رہا تو دوسری طرف IMF، پوری حکومت، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا اس سیاسی جن کو قابو کرنے میں جتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بوتل سے نکالا گیا تھا۔ اس تمام عمل میں نقصان نہ تو جنرل باجوہ کا ہوا ہے، نہ جنرل فیض کا، جن کے اثاثوں کی چھان بین تو دور کی بات، ان کی معلومات لیک کرنے کے الزام میں کئی سرکاری ملازم نوکری سے فارغ ہو چکے۔ یہ سرکاری ملازم اگر کوئی جرنیل ہوتے تو بھی ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکتا۔ جنرل فیض بطور کور کمانڈر پشاور اور پھر کور کمانڈر بہاولپور اپنے سابق سٹاف افسر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ADC کے ذریعے جو جاسوسی کرتے رہے، اس پر کتنے افسران برطرف ہوئے ہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کی کمانڈ میں جنرل فیض نے وزیر اعظم ہاؤس کی جو جاسوسی کی، کیا وہ کسی مٹھو میاں کے اثاثوں کے لیک ہونے سے کم جرم تھا؟ آخر کیوں جنرل باجوہ کو اپنی ریٹائرمنٹ کے دن یہ اجازت دی گئی کہ وہ جنرل فیض کا استعفیٰ منظور کر لیں؟ کیا وجہ ہے کہ موجودہ قیادت بھی کم از کم جنرل فیض کو واپس وردی پہنا کر ان کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتی؟ ایک ADC بیچارہ تو گرفتار ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوا یہ قوم کو کون بتائے گا؟ شہباز شریف اگر 22 کروڑ عوام کے نمائندہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے وقار اور اس کی تکریم کا تحفظ نہیں کر سکتے تو وہ ووٹ کو کیا عزت دلائیں گے؟ اور پھر چودھری پرویز الہی اور شہباز شریف میں فرق ہی کیا ہے؟ اس تمام صورتحال میں نواز شریف کی خاموشی اور جاری جلاوطنی یہ تاثر دیتی ہیں کہ وہ کسی بڑے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ لندن میں سکون سے بیٹھ کر یہ کہہ سکیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر ملک توڑ دیا۔ پاکستان اپنی عمر کے بہاروں اور خزاں کے 75 موسم دیکھ چکا ہے۔ کئی نئے سال آئے اور گئے، مگر صالح حکمران یہ نہیں بدلتے، اور خدا نخواستہ اب کی بار بھی اگر کچھ ہوا تو ان سول اور فوجی حکمرانوں کی نسلیں اسی طرح غیر ملکی پاسپورٹوں کو لہراتے ہمارے ارد گرد گھومتی رہیں گی۔ ہماری قسمت میں کیلنڈر کا نیا سال اور پرانے سالے ہی رہ گئے ہیں۔